بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 115 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم درج ذیل عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 الامام الشافعی، نمبر 2 ولبعض الزہاد، نمبر 3 التہامی، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے اشعار اور کسی زاہد کا شعر ہے، اور تہامی، یہ 3 عنوانات آج کے درس میں پڑھیں گے۔ الامام الشافعی رحمہ اللہ، ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتن نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا۔ الامام الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے اشعار۔ ان للہ عبادا فطنا، اللہ کے کچھ دانا بندے ایسے ہیں، طلقوا الدنیا، جنہوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، دنیا کو چھوڑ دیا، وخافوا الفتن، اور فتنے کا خوف کیا، نظروا فیہا، انہوں نے دنیا میں غور کیا، فلما علموا، تو جب انہیں یقین ہو گیا، انہا لیست لحی وطنا، کہ دنیا کسی زندہ شخص کے لیے جائے وطن نہیں ہے، جعلوها لجتا، تو انہوں نے دنیا کو بھنور بنا لیا، واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا، اور نیک اعمال کو اس میں کشتی بنا لیا۔ اہل لغات محمد بن ادریس امام شافعی مشہور فقیہ ہیں، اور جو اشعار کے اندر بھی ید طولہ رکھتے تھے، یہ انہی کے اشعار ہیں۔ فطنن، فطن اس کا واحد فطین آتا ہے، دانا، ہوشیار، سمجھدار۔ طلقو، طلق یطلق تطلیقا و طلاقا، باب تفعیل سے خیر آباد کہنا، کنارہ کشی اختیار کرنا یا کسی کو چھوڑ دینا۔ خاف یخاف خوفا، ڈرنا، خوف کھانا۔ وطن اس کی جمع اوطان آتی ہے، جائے وطن۔ لجتن، بنور یا پانی کا بڑا حصہ۔ سفنا، یہ سفینتن کی جمع ہے، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں۔ عبادن موصوف ہے، فطنن یہ صفت اول ہے، اور طلق الدنیا یہ صفت ثانی ہے۔ موصوف اپنی صفات سے مل کر یہ ان کا اسم مؤخر، اور للہ یہ محذوف سے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے۔ جعلوها لجتا، یہ جملہ لما کا جواب واقع ہے۔ وضاحت، ان اشعار کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ دنیا کی حقیقت اور اللہ کے نیک بندوں کے اس سے قطع تعلق کو واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں نے فتنے کے اندیشے سے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ انہوں نے جب دنیا کے اندر غور و فکر کیا اور یہ جان لیا اور یقین کر لیا کہ دنیا کسی زندہ شخص کے لیے جائے وطن نہیں، جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، جو بھی آیا وہ یہاں سے چلا گیا، کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہا، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بادشاہ ہو یا مملوک اور غلام ہو، چاہے زمینوں والا ہو، دولت والا ہو، ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو سمجھدار لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ دنیا کسی زندہ شخص کے لیے جائے وطن نہیں ہے، تو انہوں نے دنیا کو بھنور قرار دے دیا، کہ جس طرح بھنور کے اندر اور نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ملتی، تو دنیا بھی ایک بھنور ہے کہ اس کے اندر انسان پھنس جاتا ہے، لہذا اس کے لیے بھی کوئی سبیل ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے اس بھنور سے نکلنے کے لیے اعمال صالحہ کو کشتی بنا لیا، کہ اس بھنور سے اعمال صالحہ کر کے، نیک اعمال کر کے بطور کشتی کے گویا یہ اعمال صالحہ کشتی کا کام دیں گے، اور یوں یہ اعمال صالحہ کی کشتی میں بیٹھ کر اس بھنور سے نکل جائیں گے۔ عنوان نمبر 2 وَلِبَعْضِ الزُّهَّادِ دنیا تخادعنی کأنی لست اعرف حالها مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها منع الالہ حرامها
وَأَنَا اجْتَنَبْتُ حَلَالَهَا وَرَأَيْتُهَا مُحْتَاجَةً فَوَهَبْتُ جُمْلَتَهَا لَهَا۔ وَلِبَعْضِ الزُّهَّادِ، اور کسی ایک زاہد کا یہ شعر ہے، یہ اشعار ہیں: دنیا تخادعنی، دنیا مجھے دھوکہ دیتی ہے، کأنی لست اعرف حالها، جیسے میں اس کی حالت سے ناواقف ہوں اور اسے جانتا ہی نہیں ہوں۔ مدت الی یمینہا، اس نے میری طرف اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، فقطعتها، تو میں نے دائیں، وشمالہا، اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی توڑ دیا۔ منع الالہ حرامہا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حرام چیزوں سے روکا۔ وَأَنَا اجْتَنَبْتُ حَلَالَهَا، اور میں اس کی حلال چیزوں سے بھی بچتا ہوں۔ وَرَأَيْتُهَا مُحْتَاجَةً، میں نے دنیا کو محتاج پایا۔ فَوَهَبْتُ جُمْلَتَهَا لَهَا، تو میں نے اس کا سب کچھ اسے بخش دیا، اس کا سب کچھ اسے دے دیا۔ حل لغات: زہاد، زاہد کی جمع زہاد آتی ہے، پرہیزگار، دنیا سے بے رغبت۔ زہد یزہد زہدن زہودن، دنیا سے کنارہ کشی اور بے رغبتی اختیار کرنا۔ تخادعنی، خادع یخادع مخادعتا، دھوکہ دینا۔ خدع یخدع خدعتا، اس کا معنی بھی دھوکہ آتا ہے۔ مدد، مد یمد مدن، باب نصر ینصر سے پھیلانا، دراز کرنا۔ یمین، اس کی جمع ایمن آتی ہے، دایاں ہاتھ۔ شمال، اس کی جمع اشمل آتی ہے، بایاں ہاتھ۔ قطعتها، قطع یقطع قطعا، قطوعا، توڑنا، کاٹنا۔ حرام، جن چیزوں سے روکا گیا ہو، جو حرام ہو۔ اجتنبت، اجتنب یجتنب اجتنابا، باب افتعال سے بچنا، پرہیز کرنا۔ فوہبت، وہب یہب ہبتا، ہبہ کرنا۔ جملہ، جملہ بمعنی تمام، کہ سب کی سب میں نے اس کے لیے ہبہ کر دی۔ لست اعرف حالہا، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر کأن کی خبر واقع ہیں۔ مدت، اس کی ضمیر کا مرجع دنیا ہے۔ رأیتها محتاجتاً، یہاں ہا ضمیر مفعول اول ہے، محتاجتاً مفعول ثانی ہے۔ وضاحت: ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ دنیا اپنے دام فریب میں مجھے مبتلا کرنا چاہتی ہے، اس کا خیال ہے کہ میں بھی اس کے دھوکے میں آ جاؤں گا، حالانکہ میں اس سے پورے طور پر کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں۔ وہ میری طرف اپنا ایک ہاتھ بڑھاتی ہے تو میں اس کے دونوں ہاتھ توڑ دیتا ہوں۔ میں تو اس قدر محتاط ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حرام چیزوں سے روکتا ہے اور میں حلال چیزوں سے بھی بچتا ہوں۔ میں نے تو دنیا کو محتاج سمجھ کر ساری چیزیں اسے بخش دیں، سب چیزیں اس کے حوالے کر دیں اور اس کی کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا، کہ جب میں دنیا کی حلال چیزوں سے بھی متمتع نہیں ہوتا، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ جس طرح کہ کہا گیا ہے کہ چراگاہ کے قریب بھی مت جاؤ، کہ ہو سکتا ہے چراگاہ کے اندر چلے جاؤ اور بادشاہ کے عتاب کا شکار ہو جاؤ۔ چراگاہ کے قریب جانا حلال ہے، لیکن میں اس سے بچتا ہوں اس لیے کہ حرام میں واقع نہ ہو جاؤں، تو اس لیے میں نے اس کی حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا ہے اور اتنی احتیاط کر رہا ہوں کہ جب حلال کو چھوڑ دیا ہے تو حرام کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا۔ عنوان نمبر 3، التہامی، حکم المنیت فی البریت جاری، ما هذه الدنیا بدار قراری، ومکلف الایام ضد طباعها، متطلب فی الماء جذوة ناری، جبلت على قدر وانت تريدها، صفوا من الاقضاء والاقذار، واذا رجوت المستحيل فانما تبني الرجاء على شفير هاري، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساری۔ تہامی کہتا ہے کہ حکم المنیت فی البریت جاری، موت کی حکومت ساری مخلوق میں جاری ہے، چل رہی ہے۔ ما هذه الدنیا بدار قراری، یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے۔ ومکلف الایام ضد طباعها، زمانے کو اس کی طبیعت کے خلاف مکلف بنانے والا، متطلب فی الماء جذوة ناری،
پانی میں آگ کا انگارہ تلاش کرنے والا ہے. جبلت علی قدر، اس کی تخلیق ہی تیرگی پر ہوئی ہے، کدورت پر ہوئی ہے، اندھیرے پر ہوئی ہے. وَأَنْتَ تُرِيدُهَا صَفْوًا مِنَ الْأَقْزَاءِ وَالْأَقْزَاءِ، اور تو اس کو گندگی اور خس و خاشاک سے پاک صاف چاہتا ہے. وَإِذَا رَجَوْتَ الْمُسْتَحِيلَ، اگر تو محال کی امید کرے گا، فَإِنَّمَا تُبْنِ الرَّجَاءَ عَلَى شَفِيرٍ هَارِ، تو ہلاکت کے کنارے پر امید تعمیر کرے گا. فَالْعَيْشُ نَوْمٌ، کیونکہ زندگی نیند ہے. وَالْمُنِيَةُ يَقْظَةٌ، اور موت بیداری ہے. وَالْمَرْءُ بَيْنَهُمَا خِيَالٌ سَارِ، اور آدمی ان دونوں کے درمیان گزرنے والا خیال ہے. حل لغات. منیتن، اس کی جمع منایا آتی ہے موت. بریتن، اس کی جمع برایا آتی ہے مخلوق. جاری، جرا یجری سے جارن اسم فاعل کا صیغہ ہے، چلنے والی، جاری رہنے والی. قرار، جائے قرار. مکلف، کلف یکلف تکلیفا، مکلف بنانا. ضد، خلاف. طباعها، طبیعت. متطلب، تطلب یتطلب تطلبا، متطلب اسی سے ہے تلاش کرنے والا. جزوہ، اس کی جمع جزن آتی ہے، چنگاری یا انگارہ. نار، آگ کو کہتے ہیں، اس کی جمع نیران آتی ہے. جبلت، جبل یجبل جبلا، پیدا کرنا، طبیعت ڈھالنا کسی چیز پر. قدر، قدر یقدر قدرن، تیرا گو ہونا، مقدر ہونا. صفون، صفا یصفی صفون، صاف اور خالی ہونا، صاف و شفاف ہونا. اقضا، قضا تنکا یا خس و خاشاک. اقذار، اس کی واحد قذر آتی ہے، پلیدگی یا گندگی. رجوتا، رجا یرجو رجوون، امید لگانا. مستحیل، استحال یستحیل استحالتن سے محال سمجھنا. بنا یبنی بنیادن، تعمیر کرنا. شفیرن، شفیرن ہر چیز کا کنارہ. ہاری، ہار البناء یہور ہورن، عمارت منہدم ہونا، شکستہ و ویران ہونا. عیش، زندگی کو کہتے ہیں. ساری، ساری سرا یسری سرن، رات میں چلنا. ما هذه الدنیا بدار قراری، ما مشابہ بلیسا ہے. هذه الدنیا ما کا اسم ہے اور بدار قراری یہ ما کی خبر واقع ہے. مکلف الایام مبتدا ہے. متطلب فی الماء، یہ آگے اس کی خبر ہے. جزوۃ ناری، یہ متطلب کا مفعول ہے. وضاحت، ان اشعار کے اندر شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ موت ایک امر واقعی ہے، اس سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے. ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، یہ کوئی دار قرار نہیں ہے. اور زمانے کا حال یہ ہے کہ اس کی فطرت ہی فقر و مسکنت اور نوازشات سے محروم رکھنا ہے. اب اگر کوئی شخص زمانے کو اس کی طبیعت کے خلاف مجبور کرتا ہے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں اسے. اس کی مثال تو پانی میں آگ کے انگارے تلاش کرنے والے کسی ہے کہ جو پانی کے اندر آگ کے انگارے تلاش کر رہا ہو. زمانہ گدلا ہے، اسے صاف و شفاف دیکھنے کی امید کرنا لا حاصل ہے. زمانے سے کچھ امید رکھنا محال شے کی امید رکھنے کے مترادف ہے. انسان جب تک دنیا میں زندہ رہتا ہے تو خواب غفلت میں پڑا رہتا ہے. جب موت آئے گی تب جا کر اس کی آنکھیں کھلیں گی. اسی لیے کہا کہ فالعیش نوم، کہ زندگی سراسر نیند ہے، کہ انسان زندگی کے دوران سویا رہتا ہے. والموت یقظہ، اور موت بیداری ہے کہ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کرنا تھا، کیا کچھ ساتھ لایا ہوں، کیا کچھ لے کے نہیں آیا، میں نے اپنا وقت ضائع کیا. اس لیے دنیا کے اندر جب تک زندہ رہتا ہے تو خواب غفلت میں پڑا رہتا ہے. جب موت آتی ہے تو تب جا کر اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ بھائی میں نے تو بہت سارا قیمتی وقت ضائع کر دیا. تب کف افسوس ملتا ہے، لیکن اس وقت کف افسوس ملنا کسی کام نہیں آتا. اس لیے موت سے پہلے پہلے دنیا کی زندگی کے اندر ہی موت کی تیاری کرنا یہ سمجھداروں کا کام ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. حدیث کے اندر ہے
سمجھدار شخص وہ ہے جو موت کی تیاری کر لے، اپنے آپ کو عاجز سمجھے اور ما بعد الموت کے لیے تیاری کرے، جبکہ بے وقوف نادان شخص وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا لے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ سے طرح طرح کی تمنا کرتا رہے۔